دعا زہرا جو ہے وہ دارالامان سے کراچی پولیس کے ہمراہ روانہ ہو چکی ہے۔ بچی بالکل ریلیکس تھی۔ میں جو کہتی تھی وہ اپنی مرضی سے کہتی تھی۔ آپ کی ڈائریکٹ دعا زہرا کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ وہ بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ وہ کراچی جانے میں خوش ہے۔ اب یہ کیس کس کے ہاتھ آئے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ صرف لو میرج کیس ہے یا پھر واقعی ہی ایک منظم گینگ ہے اس کے پیچھے؟ وہ ایک سوشل میڈیا کا ٹولہ ہے، وہ لے کے نا ان چیزوں کو چل رہا ہے ڈیفرنٹ طریقے سے۔ آگے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دارالامان سے دعا زہرا مہدی کاظمی کے پاس جائے گی یا پھر ظہیر کے پاس؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل، میں ہوں زبیر روان۔ دعا زہرا کیس اس وقت عروج پہ ہے، بچے کو اس کیس کا پتہ ہے۔ ابھی ظہیر اور دعا زہرا یہ دو آمنے سامنے ہیں۔ ظہیر کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے باقاعدہ طور پہ ایک منظم گینگ ہے جس نے یہ سارا کچھ کروایا ہے۔ ابھی کل دعا زہرا جو ہے وہ دارالامان سے کراچی پولیس کے ہمراہ روانہ ہو چکی ہے۔ 19 تاریخ کو لاہور سے جو دعا زہرا کے والدین ہیں مہدی کاظمی صاحب اور ان کے جو وکیل ہیں جبران ناصر صاحب، ان کی جانب سے اس کیس کو لاہور اور ملتان سے دیکھنے کے لیے احمد شیر جٹ صاحب ایڈوکیٹ ہیں، ان کے حوالے یہ کیس کیا گیا کہ آپ اب اس میٹر کو لاہور سے دیکھیں گے۔ ابھی جو احمد شیر جٹ صاحب ہیں یہ دارالامان میں بھی گئے تھے، انہوں نے دعا زہرا سے ملاقات بھی کی۔ دعا زہرا خوش تھی، اس کی کیا کنڈیشن تھی، اس نے ان سے کیا کیا باتیں کی۔ اب یہ کیس کس کے ہاتھ آئے گا؟ دعا زہرا ظہیر کے پاس رہے گی یا پھر والدین کی ہو چکی ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ میں بھی انہی کا جواب لینے کے لیے اس وقت احمد شیر جٹ صاحب کے پاس موجود ہوں۔ تو سر، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ بہت شکریہ آپ کا جی، آپ آئے وقت نکال کر، ہم حاضر ہیں ہمیشہ۔ سر، سب سے پہلا سوال میں وہی کروں گا کہ آپ چونکہ دارالامان بھی گئے ہیں پولیس کے ہمراہ، آپ نے دعا زہرا سے ملاقات بھی کی ہے، آپ نے ہمارے ناظرین کو بتانا ہے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا زہرا کو دیکھا اس وقت اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ وہ اداس تھی، وہ پریشان تھی، یا پھر وہ بہت زیادہ خوش تھی؟ اصل میں نا پروسیس یہ تھا کہ چونکہ لاہور کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے آرڈر ہو گیا تھا، روپ کار بن گئی تھی، اب باقاعدہ طور پر سندھ پولیس نے اس کو لے کر جو ہے وہ روانہ ہونا تھا کراچی کے لیے۔ چونکہ یہاں لاہور کے اندر بڑی خباستیں تھیں، لاہور کے اندر عجیب طریقے سے اس لیٹیگیشن کو خراب کیا گیا، عجیب سی درخواستیں دائر کی گئیں، تو مجھے محسوس ہوا کہ ہمیں وہاں تک جانا چاہیے، چونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی حرکت وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے جا کر، کیونکہ اس سے قبل بھی جو لاہور کے اندر کمسن بچی کے وکیل ہونے کی جنہوں نے اٹیمپٹ کی تھی وہ ہو کر آئے تھے دارالامان سے، تو اس لیے مقصد تھا کہ وہاں تک جائیں تاکہ کوئی ایشو نہ ہو۔ کورٹ کا آرڈر ہے، وہ سندھ پولیس کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے، تاکہ جا کے ہم بریف کر دیں اگر کسی کو ضرورت ہو، چونکہ ہم وہاں پہ موجود تھے عدالت میں، لیکن وہ الحمدللہ خیر وہاں پہ تو کوئی ایشو نہیں ہوا۔ جو وہاں بچی کے تاثرات تھے بالکل وہ ہمارے سامنے، چونکہ گاڑی میں سارا پروسیس ہو رہا تھا کہ وہ گاڑی میں بٹھا رہے ہیں، لے کے نکل رہے ہیں، عام جنرل پبلک بھی دیکھ رہی تھی، اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا، تو بچی بالکل ریلیکس تھی، اور باقاعدہ جیسے آپ نے کہیں جانے کے لیے تیاری کی ہوتی ہے تو بچی بالکل تیار تھی۔ یہ نہیں تھا کہ بچی کیجولی اٹھی اور چل پڑی، بچی باقاعدہ تیار بیٹھی تھی۔ دارالامان والوں نے بھی شاید اس کا مائنڈ میک اپ کر دیا تھا کہ آپ کہیں پہ فیل نہیں ہوا کہ دعا زہرا کہیں پہ گھبرائی ہوئی ہے، اس کے چہرے پہ، اس کے ماتھے پہ گھبراہٹ ہے کسی قسم کی؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ کہ بعد میں جو تصویریں پولیس کی طرف سے آفیشلی تصویریں نکلی ہیں تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں تھا، بالکل ریلیکس، اور وہی کھانے پینے کھاتی وہ چلی گئی۔ وہ بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ وہ کراچی جانے میں خوش ہے۔ اب دعا زہرا دارالامان سے اپنے والدین کے پاس ہے یا پھر کراچی میں کسی اور جگہ پہ ہے؟ بیسیکلی جو سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کراچی لاہور کے دارالامان سے کراچی کے دارالامان یا جو بھی مناسب جگہ بنتی ہے وہاں شفٹ کیا جائے، تو اب وہ کراچی کے لیکن جب ہمارے لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے آرڈر کیا ہے تو اس میں بھی بڑا کلیئر ہے کہ کیس کا فیصلہ جب تک نہیں ہوتا یا عدالت وہاں کی فیصلہ نہیں کرتی، کوئی فریق ملاقات نہیں کرے گا، کوئی بندہ اس سے ملے گا نہیں۔ بچی جو ہے وہاں پر جا کے بھی اسی طرح شیلٹر ہوم وغیرہ کے اندر رہے گی، پولیس اس کو وہاں سبمٹ کرے گی۔ اس کے بعد جب 1 اگست کو عدالت کے اندر پیش کر دیا جائے گا، پھر عدالت کی مرضی ہے، وہ اگر کسی کو ملنے دیتے ہیں، کسی کو حوالے کرتے ہیں، والدین کو دے دیں،
مبینہ طور پر جو شوہر ہے اس کو دے دیں، جو مرضی دے دیں۔ سر آپ تو وکیل ہیں، آپ ایسے ہزاروں کیس نپٹاتے ہیں، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ صرف لو میرج کیس ہے یا پھر واقعی ہی ایک منظم گینگ ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں زبیر بھائی، جب آپ نارملی لو میرج کے کیسز آپ لوگ کور بھی کرتے ہیں، نارمل لو میرج کیسز میں کتنے لوگ ملزمان بنتے ہیں؟ لڑکا بنتا ہے، اس کے والدین بنتے ہیں، بہن بھائی، کوئی ساتھ، کوئی چاچا ماما، لیکن اس میں 33 سے 35 ملزمان کو پولیس نے رکھا ہے۔ پولیس کی پروگریس رپورٹ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں پولیس نے کتنی دیر سے اس کے اندر کارروائی شروع کی ہے، اس کے باوجود پولیس اگر اتنے لوگوں کو رکھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے۔ اگر نارمل کیس ہوتا تو پھر نہ ہوتے اتنے لوگ، اتنے سارے لوگوں کا ہونا، پھر مختلف جگہوں سے لوگ انوالوڈ ہیں، مختلف شہروں سے ہیں، صوبہ سندھ سے بھی ہیں، صوبہ پنجاب سے بھی ہیں، تو اتنے لوگوں کا ایک کیس کے اندر نامزد ہونا، نکاح خان کی الگ الگ بیانات آنا، نکاح کی تاریخوں کا مسئلہ ہونا، بے شمار قسم کی چیزیں ہیں، جگہ جگہ ان کے وکلاء کا ہونا، کبھی کون سے اسٹیشن سے وکیل لے رہے ہیں، کبھی کون سے اسٹیشن سے لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پھیلا ہوا سیٹ اپ ہے۔ اگر ہم اس کو صرف لو میرج کہتے ہیں تو بھی یہ ایک پورا پھیلا ہوا سیٹ اپ ہے جو ایسی چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، جو اس طرح کی چیزیں لا رہا ہے، جس میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لایا جاتا ہے اور ان کو آگے نکاح کر کے جو بھی آگے نکاح نامے کے نام پہ کچھ کیا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک وکیل صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے دفعہ 164 کے بیانات دوبارہ سے وہ قلم بند کروانے ہیں، یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ یہ کیا بیانات ہوتے ہیں یا پھر وہ کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ بیسیکلی ان وکیل صاحب کی طرف سے 2 درخواستیں دی گئی تھیں۔ ایک درخواست انہوں نے دی تھی کہ ہم پنجاب میں میڈیکل کروانا چاہتے ہیں، اوسیفیکیشن ٹیسٹ، جو کہ آپ کی ہڈیوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، بون ٹیسٹ ریڈیولوجسٹ کرتے ہیں۔ یہ وہی اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہے جو سندھ ہائی کورٹ میں پہلے ہوا تھا، جب سندھ ہائی کورٹ نے بچی کو مبینہ طور پر شوہر کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ گیا، سپریم کورٹ سے نیچے دوبارہ آیا اور ایک نیا میڈیکل بورڈ بنا، پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا میڈیکل بورڈ، اتنا بڑا میڈیکل بورڈ نہیں کبھی بنا۔ تب جب وہ سارا فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر یہ وکیل صاحب نے اٹھ کے درخواست دے دی کہ جناب ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نیا اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہو پنجاب میں، اور کھپ ڈال دی، خبروں میں آ رہا ہے کہ لڑکی کا تیسرا میڈیکل ہونے جا رہا ہے، یہ وہ۔ جب ہم اس اپلیکیشن کو کنٹیسٹ کرنے پہنچے تو پتہ چلا دفعہ 164 کی درخواست آ گئی۔ 164 کا بیان ہوتا ہے جب مجسٹریٹ کے سامنے آپ نے اپنا کوئی موقف رکھنا ہے، کوئی بیان رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضابطۂ فوجداری کا سیکشن جو 164 ہے وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے، اس کے تحت وہ جو کچھ بھی وہ ہمیں گائیڈنس دیتا ہے وہ سیکشن، اس کے تحت وہ بیان ریکارڈ کرتا ہے، قلم بند کرتا ہے مجسٹریٹ۔ اب وہ مقصد ان کی پیچھے کچھ چال تھی کہ ہم لڑکی کو وہاں سے نکال لیں گے، وہ 164 کے بیان میں بتا کہ میں جا رہی ہوں کیونکہ پہلے اپنی مرضی سے دارالمان گئی ہوں اور نکل جاؤں گی، تو اس طرح کی کوئی پلاننگ تھی۔ وہ الحمدللہ جب ہم نے عدالت کو یہ ایکسپلین کیا کہ معاملہ کراچی کا ہے، سندھ ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ جو 2 رکنی بینچ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ جاری کر چکا ہے، کنسرنڈ مجسٹریٹ جہاں پہ کراچی کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں وہ ایک آرڈر جاری کر چکا ہے ماں کی درخواست کے اوپر، تو اب آپ کا دائرہ سماعت نہیں رہا، آپ سن ہی نہیں سکتے، ان چیزوں کو چھیڑ ہی نہیں سکتے۔ جس چیز میں عدالت نے ہمارے ساتھ ایگری کیا اور ان کی یہ دونوں درخواستیں خارج کیں، بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اور ود آؤٹ جورسڈکشن قرار دیتے ہوئے کہ میرا دائرہ سماعت نہیں ہے، یہ کہہ کر انہوں نے خارج کر دیا۔ جج صاحب آپ کی ڈائریکٹ دعا زہرا کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ نہیں، بات چیت نہیں، اس کی وجہ یہ کہ بات چیت کا مینڈیٹ ہمارا نہیں تھا، کیونکہ بات چیت آپ نے دارالمان کے اندر رہنے والوں کسی سے بھی کرنی ہو تو پہلے آپ کو عدالت سے اجازت لینی پڑتی ہے، جب تک وہ دارالمان سے نکلی نہیں تب تک وہ ہمارے پاس تو اجازت نہیں تھی، لہٰذا ہم ان کو اس طرح سے مل نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ اگر جس طرح کچھ لوگ وہاں میڈیا کے تھے انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، وہ لوگ کر سکتے ہیں اور میڈیا والوں کو ہم نہیں روک سکتے۔ ظہیر کی جانب سے ایک وکیل صاحب یہاں پہ کیے گئے تھے جو کہ ابھی اس کیس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں یا ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ان کی جگہ پہ ایک نئے وکیل ہیں علی جعفری صاحب، وہ اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں یا پھر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پہلے والے وکیل صاحب تھے انہیں کیوں پیچھے ہٹنا پڑا؟ کوئی ان کے اوپر پریشر تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ اصل میں دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو کر رہا تھا کام، اپنی وکالت کر رہا ہے، خرم نام تھا ان کا، وہ اپنی وکالت کر رہا تھا، اس میں غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، مطلب میں نے بھی ان کو کنڈیم کیا، کئی جگہوں پہ میں نے ان کے اوپر اعتراض کیا، لیکن وہ کر رہا تھا یہ بیچ میں کوئی ایک سوشل میڈیا کا ٹولہ ہے وہ لے کے نا ان چیزوں کو چل رہا ہے ڈفرینٹ طریقے سے، اس میں ان کا کوئی اپنا مفاد ہے، وہ کوئی صحافی کراچی سے ملا ہوا ہے آپ کی برادری کا، وہ عجیب سا بندہ ہے، وہ اس چیز کو پرسنل ہوا ہے، کوئی پارٹی بنے ہوئے ہیں کوئی 4-5 لوگ اور،
تو وہ ان سر آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ پہ بن جاتے ہیں. اب کچھ لوگ جو ٹوٹل ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کچھ جو ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں آپ اگر آپ کے نوٹس میں ہو تو اس میں لوگ اس طرح سے پارٹی بن گئے کہ عدالتوں میں درخواستیں دے دی لوگوں نے اپنے نام سے. ایک یوٹیوبر نے بوتل نما سیا, وہ یوٹیوبر نے ایک درخواست دی عدالت میں باقاعدہ جا کر کہ میں ملنا چاہتی ہوں اس لڑکی سے, میں اس کی دوست ہوں, عزیزہ ہوں, حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں. تو جب آپ اس طرح پارٹی بن جاتے ہیں نا تو پھر وہ چیزیں انہوں نے ایک بندہ پلانٹ کیا بیچ میں. وہ پہلے تو ہم نے کبھی وکالت میں تو نہیں اس طرح دیکھا تھا, لیکن وہ ان دنوں میں نا پہلے سوشل میڈیا کے اوپر وہ دوسروں کو وہ مدعی مقدمہ کے اوپر کیچڑ اچھالنا, کبھی ہمارے اوپر, کبھی اور جو دوست ہمارے صحافی کام کر رہے ہیں یا کوئی یوٹیوبرز جو کام کر رہے ہیں, مطلب جو بندے بات کرتے ہیں اس مقدمے سے متعلق ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا ٹاسک اس کو دیا گیا ہے. چونکہ وہ ہمارا بھائی ہے, بیوقوف ہے, لیکن وہ اس کو یوز کیا جا رہا ہے. چونکہ ہم وکیلوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہم کسی کو بھی کچھ بول لیں, ہمارے خلاف کسی نے جو کارروائی کرنی آنی تو عدالت میں ہے تو ہم سنبھال لیں گے. تو وہ اس چکر میں اس بیچارے کو یوز کیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال وہ دل کا اچھا آدمی ہے, اس نے کئی معلومات مجھے بھی دی ہیں اسی کیس سے متعلق, بہت ساری چیزیں وہ مجھے بیک اینڈ پہ بتا دیتا ہے. اس کو انہوں نے پھر پلانٹ کیا کہ چلو اب آپ سوشل میڈیا پر اتنا اپنے اوپر گالیاں لے رہے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ یہ والا کام کر دیں. اس چکر میں آئے ہیں وہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے دعا زہرا کو لاہور کے دارالامان سے کراچی کے دارالامان تک پہنچا دیا ہے. اب آگے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دارالامان سے دعا زہرا مہدی کاظمی کے پاس جائے گی یا پھر ظہیر کے پاس؟ دیکھیں جی, میری پہلے خواہش تھی, اب میرا گمان ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ سے لٹیگیشن ہو کر آئی ہے, اس کے بعد ایک میڈیکل بورڈ بنا ہے, قانون کے مطابق اور بالکل جو ساری چیزیں چل رہی ہیں پروسیجر کے مطابق بچی ایک مائنر ہے, بچی کامسن ڈکلیئر ہو چکی ہے, نابالغ ہے. اب بچی کی فیٹ جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ اس کے گارڈین نے کرنی ہے, اور اس کا نیچرل گارڈین موجود ہے. نیچرل گارڈین جب موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں, یہ میرا گمان ہے کہ ہماری عدالتوں کے پاس جو اس طرح کے ایز پر لا مقدمات آتے ہیں اس میں نیچرل گارڈین کو ہی کسٹڈی ملتی ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ملے گی. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے جی احمد شیر جٹ صاحب. یہ سارے وہ سوالات تھے جو کہ آپ لوگوں کے ذہن میں تھے, ان کو کلیئر کرنا ضروری تھا. تو ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنی قیمتی رائے سے انہوں نے آگاہ کیا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.